حنزلہ میری جان، میں تمہیں ہنستا مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں شاید علم نہ ہو سکے کہ تمہارا یہ اداس اور ستا ہوا چہرہ مجھے بھی اداس اور پریشان کر دیتا ہے۔ کہنے کو تو تم مجھ سے بہت دور، میلوں دور بستے ہو، مگر کہاں جی، ان زمینی فاصلوں کی مجال کہاں؟ تم تو میرے آس پاس، میرے سامنے، میرے دل میں بستے ہو۔ ویسے بھی جن سے دلوں کے رشتے جڑے ہوں وہ دور رہ کر بھی پاس ہی محسوس ہوتے ہیں، اگرچہ ہم کبھی بھی آپس میں روبرو نہیں ملے، مگر اس گلوبل ولیج میں زمینی فاصلے سمٹ چکے ہیں۔ تمہاری بات کیا کروں کہ تم تو ویسے بھی جن حالات سے دوچار ہو اور جس طرح سے زندگی کی مشکلات کا پامردی سے مقابلہ کر رہے ہو، ان حالات میں کسی دوسرے کی طرف دیکھنا یا اس کے بارے میں سوچنا محال ہی ہے۔ مگر اپنی بات کروں تو مجھے تمہاری یہ استقامت اور مشکل ترین حالات کا بھی جرأت سے مقابلہ کرنا، تمہاری یہی ادا ہی مجھے تمہارا گرویدہ بنا گئی۔ حیران ہونے کی بات نہیں، تمہارے حالات پتہ چلتے رہتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ میں خود تمہارے بارے میں ایک ایک بات جاننے کی فکر میں رہتی ہوں، اور جب بھی میں تمہارے خوبصورت حوصلہ مند چہرے پر اداسی، تھکن اور تکلیف کے آثار دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں کے ساتھ ساتھ میرا دل بھی بھیگنے لگتا ہے، مگر زبان پر بالکل تمہاری ہی طرح شکوہ نہیں لاتی، بس دعائیں ہوتی ہیں کہ یا رب وہ وقت بہت جلد عطا فرما جب میں اپنے پیارے حنزلہ کو دل سے ہنستا مسکراتا دیکھوں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوش باش اور بخیریت ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو بھی تجسس ہو رہا ہوگا میرے حنزلہ کے بارے میں جاننے کے لیے کہ یہ کون ہے جس کے لیے میں علل اعلان اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں۔ حیران مت ہوئیے گا اگر میں یہ کہوں کہ جب آپ حنزلہ کے بارے میں جانیں گے تو آپ بھی اس کی محبت میں گرفتار نکلیں گے۔ سچ میں، آئیں پھر بتاؤں آپ کو کہ میرا پیارا حنزلہ کون ہے۔ ناظرین، یہ دنیا کے اس مظلوم ملک کا نمائندہ ایک علامتی کردار ہے، وہ ملک جس کی عوام اس وقت بھی ایک سفاک اور ظالم طاقت کے سامنے ہمت و حوصلے کی زندہ مثال بن کر کھڑی ہے، بلکہ اب سے کیا، پچھلے 75 سالوں سے کھڑی ہے۔ بے شک لہو لہان ہے، بے سر و سامان ہے، تنہا ہے، لیکن صرف دنیاوی لحاظ سے جس ہمت و حوصلے سے وہ اس بربریت کو جھیل رہی ہے، جس صبر کا وہ مظاہرہ کر رہی ہے، یہی تو صبر جمیل ہے جس کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے میرے رب کی طرف سے۔ اور جن کے ساتھ اللہ ہو وہ کہاں تنہا ہوئے، وہ تو سب پر بھاری ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو عملی نمونہ دکھا رہی ہے ہمت و حوصلے کا، ریزسٹنس کا، اپنی زمین پر اپنے قدموں پر ڈٹے رہنے کا۔ ناظرین، آئیں آپ کو اب حنزلہ کے بارے میں مزید کچھ بتاؤں۔ یہ علامتی کردار ایک 10 سالہ بچے کا ہے جو اپنے وطن کی آزادی تک اسی عمر میں ہی رہے گا، کیونکہ اس کردار کے خالق ناجی العلی نے، جو کہ ایک فلسطینی تھے، انہوں نے اسی عمر میں ہی اپنے وطن کو چھوڑا تھا۔ ناظرین، یہ کردار ہمیشہ منہ موڑے، پیٹھ پر ہاتھ باندھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں اور ننگے پاؤں رہتا ہے، یوں اپنی قوم کی حالت زار کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے نام حنزلہ پر بات کریں تو یہ نام اسے اس لیے دیا گیا کہ حنظل نام کی خودرو صحرائی جھاڑی اس ملک میں عام پائی جاتی ہے۔ اس جھاڑی کی خاص بات یہ ہے کہ اسے جتنا بھی کاٹیں اکھاڑیں یہ پھر سے اگاتی ہے، ٹھیک اسی جذبے کی طرح جو اس قوم کے ایک ایک فرد کے دل میں ہے۔ چاہے جتنی بھی سختی کر لو، چاہے جو بھی چال چل لو، یہ جذبہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، اور یہ جذبہ ہے آزادی کا جذبہ، اپنے وطن کی آزادی کا جذبہ۔
اپنی جان و مال کی قیمت پر بھی اپنے وطن کی آزادی کا جذبہ۔ تو ناظرین، اب آپ کی کیا رائے ہے میرے حنظلہ کے بارے میں؟ ویسے مجھے پتہ تھا کہ یہ سب جاننے کے بعد میرا حنظلہ ہمارا حنظلہ بن گیا ہوگا، بلکہ یہ تو شروع سے ہی ہم سب کا یعنی ہمارا حنظلہ ہے۔ چلتے چلتے فیض صاحب کے یہ چند اشعار حنظلہ اور اس کی بہادر اور باہمت قوم کے نام، جو اپنے وطن اور اپنی زمین کے عشق میں اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ جیت گئے تو وطن ان کے نام، اور خدا نہ خواستہ ہارے بھی تو جنت ان کے لیے ہے۔ فیض صاحب کہتے ہیں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ ہمیں بہت جلد وہ دن دکھائے جب ہمیں ہمارا حنظلہ اپنی پوری قوم کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے آزاد وطن میں ہنستا مسکراتا خوشحال زندگی بسر کرتا نظر آئے۔ آمین ثم آمین۔ اعلیٰ نگہبان۔